بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین۔ قول اللہ تبارک و تعالی فی سورة الحشر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک سب عیبوں سے، امن دینے والا ہے، نگہبان بھی ہے، غالب بھی ہے، زور آور بھی ہے، بڑائیوں والا بھی ہے۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ حشر آیت مبارکہ نمبر 23 وہ خوبصورت آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک کا ایک ذاتی نام اللہ اور 8 خوبصورت صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے الملک، القدوس، السلام، المؤمن اور المہیمن کو ہم پہلے ہی سے اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم اسماء الحسنہ کی اس خوبصورت سیریز میں اللہ رب العزت کی ایک اور خوبصورت صفت العزیز کے ذریعے سے اپنے اللہ پاک کی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کے ناموں میں سے تقریباً 5 نام ایسے ہیں جو بہت ہی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام العزیز بھی ہے۔ العزیز یہ لفظ اردو لکھنے پڑھنے والوں کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرے عزیز ہیں، یعنی یہ ہمارا جانا پہچانا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہم رشتہ داروں کو بھی عزیز کہتے ہیں، یعنی یہ عزت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عزت دینے کے لیے۔ انسانوں کے لیے جب یہ استعمال ہوگا تو عزت دینے کے معنی میں ہوگا، لیکن جب یہ لفظ اللہ رب العزت کی صفت ہوگی تو یہ ہو جائے گی العزیز، یعنی بہت زیادہ عزت والا، بہت زیادہ قوت والا، بہت زیادہ غلبے والا، وہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ پھر الشدید اور القوی کے معنی میں بھی تو آتا ہے، وہ جس جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہ سکے۔ اور پھر ذرا سوچئے، ایسی عالی ذات بھلا کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ حقیقت تو یہی ہے نا کہ عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اب العزیز کی کچھ تعریفوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں ڈیفرنٹ بکس میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یعنی جو علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ العزیز کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ العزیز الشدید فی انتقامہ ممن انتقم من اعدائہ، یعنی العزیز وہ ہے جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین ہو، اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرمائے تو کوئی طاقت ایسی نہ ہو جو اس کی سزا کو ہٹا سکے۔ العزیز فی انتقامہ ممن اراد الانتقام منہ لا یقدر احد یدفع عنہ، کہ جب اللہ رب العزت اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پر آتا ہے نا تو وہ العزیز کی شکل میں آتا ہے۔ آپ ابابیلوں کے واقعے کو ہی یاد کر لیجئے۔ سورہ فیل میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ پاک نے اپنے گھر کا دفاع فرمایا تھا نا، اور کیسے اس بڑے لشکر، اس طاقتور لشکر کو اللہ پاک نے نیست و نابود فرما دیا تھا۔ تو اللہ پاک جب انتقام لینے پر آتے ہیں نا تو العزیز کی شکل میں آتے ہیں، اور پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہوتی جو اسے روک سکے۔ سورہ بروج میں ہمیں خندقوں والوں کا، اصحاب الاخدود کا ذکر ملتا ہے نا کہ جب انہوں نے اللہ کے نام لینے والوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا
تو اللہ کی العزیز صفت سامنے آئی تھی، اور اللہ پاک نے ان سے اس طرح انتقام لیا کہ جو آگ انہوں نے مومنوں کے لیے بھڑکائی تھی، اللہ پاک نے اسی آگ کو انہی کی سزا اور موت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یاد رکھیے، کبھی کسی کو دین کے نام پہ رسوا نہ کیجیے گا۔ پھر اسی طرح سے العزیز کی تعریف لکھتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ العزیز ای الذی قد عزا کل شیء فقہہ وغلب الاشیاء فلا ینال جنابہ لعزتہ وعظمتہ وجبروتہ وکبریائہ۔ یعنی العزیز وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہو اور سب اس کے جلال اور عظمت کے آگے جھکے ہوئے ہوں، اور اس کے غلبے، عظمت اور بڑائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ ہمارا رب غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، جلال ہے، اس میں عظمت ہے، سب اس کے آگے دبے ہوئے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا جلال آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہے، سمندروں میں طوفان آ جاتا ہے، ہوائیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ زمین پر لگے ہوئے درخت جڑوں سمیت زمین پر آ گرتے ہیں۔ آپ نے تیز ہواؤں کو دیکھا ہی ہوگا نا۔ اسی طرح سے اللہ کے العزیز ہونے کی صفت کو، غالب ہونے کی صفت کو محسوس کیجئے۔ کہاں ہے وہ بڑائی، عظمت اور غلبے والا، اور کہاں ہم 5 سے 6 فٹ کے انسان؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ کبھی بڑائی کا کلمہ نہ بولیے گا، اپنے آپ میں عاجزی پیدا کیجئے اور زبان حال سے اعتراف کیا کیجئے کہ اے العزیز میں کمزور ہوں، تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے تیسری تعریف العزیز کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العزیز المعناہ المنیع الذی لا ینال ولا یغالب، کہ العزیز وہ ذات ہے جس کا غلبہ اور قوت اور شان و شوکت سب پر اتنی ہو کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے، کوئی اس کو شکست نہ دے سکے، اس کی قدرت اور طاقت سے کوئی چیز باہر نہ ہو، اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے، اس پر کوئی قابو پا نہ سکے۔ ایک ایک جملے کو محسوس کیجئے، غلبہ، قوت، شان و شوکت۔ پھر ذرا سوچئے، ہم کن قوتوں سے ڈرتے ہیں، کن کو سپر پاور سمجھتے ہیں، ہم کن کے سحر میں ہیں، ہم کن کی شان و شوکت سے متاثر ہیں؟ تو عمل کی بات لے لیجئے کہ ہماری کوئی شان نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس یا پھر ساری دنیا کا ساز و سامان ہی کیوں نہ ہو، ہماری کوئی شان نہیں ہے۔ ہماری زبانوں پر بس اللہ رب العزت ہی کی بڑائی ہونی چاہیے کہ وَتَعَالَى جَدُّكَ، کہ اللہ آپ ہی کی بڑائی اور شان ہے۔ نماز میں ہم اعتراف کرتے ہیں نا، دل سے بھی اسے تسلیم کیجئے۔ پھر دیکھیے گا کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قبضے میں محسوس کریں گے نا تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی شان و شوکت سے متاثر نہیں ہوں گے، گناہ کرتے ہوئے اس رب العزت کا غلبہ یاد رہے گا اور گناہوں سے دور رہیں گے، بچے رہیں گے۔ صحیح مسلم حدیث مبارکہ نمبر 2620 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عزت میری تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، بس جو شخص ان دونوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اس لیے عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ چوتھی تعریف العزیز کی جو جامع البیان تفسیر میں پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ العزیز وہ ذات ہے کہ ہر طرح کی شان و شوکت اسی کے لیے ہو، قوت بھی اسی کے پاس ہو، غلبہ بھی اسی کا ہو، تمام تر تصرفات اسی کے اختیار میں ہو، یعنی وہ ہر طرح سے چینجز کر سکے، اسے کوئی کچھ بھی نہ کر سکے، اسے کوئی کچھ نہ کہہ سکے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے نا کہ اس تک رسائی حاصل کر لے، تمام تر موجودات پر غالب ہے اور تمام تر مخلوقات اسی کی عظمت کے سامنے بے بس اور عاجز ہیں۔
اسی طرح سے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العزیز وہ ہے جس کی عظمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر انسانی عقول گم ہو کر رہ جائے، یعنی وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت تک بھی کوئی نہ پہنچ سکے، اور اس کے جلال کی مکمل تعریف کرنے اور جمال کا وصف بیان کرنے سے زبانیں عاجز آ جائیں اور عقل والوں کی عقلیں حیران ہو کر رہ جائیں۔ سوچئے ذرا، اللہ کی عظمت کا سمندر ہو، آپ غوطے کھا رہے ہوں، آپ کی عقل غوطے کھا رہی ہو، اس کے جلال کی مکمل تعریف کرنے سے آپ کی زبان عاجز ہو، جیسے اس وقت میں محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ کی عظمت کے آگے ہماری عقلیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے کہ ہوا یجیر ولا یجارو، کہ اس کے پاس ساری کی ساری طاقت ہے، عزت بھی اسی کے پاس ہے، اور جب وہ کسی کو تحفظ دے تو اس کے خلاف تحفظ کوئی دے نہیں سکتا۔ سورہ فاطر آیت مبارکہ نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، یعنی عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت دے، کیونکہ سارا اختیار، ساری بادشاہت اور حاکمیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے نا۔ اسی طرح سے روح المعانی میں سورہ فاطر آیت مبارکہ نمبر 10 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمہارا پروردگار روزانہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہی العزیز ہوں، لہٰذا جو دونوں جہانوں میں عزت کا طالب ہو اسے چاہیے کہ وہ عزت العزیز کی اطاعت سے حاصل کرے۔ خود سے سوال کیجئے، ہے نا ہم عزت کے طالب دونوں جہانوں میں؟ ہے نا ہماری یہ خواہش؟ تو بس ہمیں صرف العزیز کی ہی اطاعت کرنی ہوگی۔ آج کل کی ہماری نوجوان نسل یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اگر وہ کفار کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ ماڈرن یا پھر عزت دار کہلائیں گے، لوگ انہیں زیادہ مہذب اور روبدار سمجھیں گے، حالانکہ یہ سراسر ہماری بھول ہے، کیونکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے چاہے اس کو دے، اور عزت اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پاک کے حکموں کو مانتا ہے، اللہ پاک کے حکموں کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کو اپنی عزت میں سے عزت عطا فرماتے ہیں، اور اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے عزت چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی کھلم و کھلا مخالفت کرتے ہیں نا، ان کے لیے تو رسوائی ہی رسوائی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قارون، فرعون، ابو لہب، ابو جہل، ان سب کا انجام کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف کیا تھا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی۔ مثلا فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔ قارون کو اللہ پاک نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن اس نے اپنی دولت کے معاملے میں کسی کا حق نہیں پہچانا، اور اس دولت کے ذریعے سے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی طرح سے ابو لہب مکہ کا مالدار ترین انسان تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے بارے میں کتنی خطرناک آیات اتار دی۔ سورہ لہب آیت مبارکہ نمبر 1 میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور آیت مبارکہ نمبر 2 میں دیکھ لیجئے کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ کوئی کام نہ آیا اس کے پاس اس کا مال اور نہ ہی اس کی کمائی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عزت مال کے ذریعے سے ہوگی، یہ اولاد اس کی عزت کا سبب بنے گی، لیکن یہاں اس کا مال اس کے کام نہ آیا اور نہ ہی اس کی اولاد۔ اسی طرح سے ابو لہب کی بیوی اس کے کام نہ آئی، بلکہ اس کے برعکس اس کا بھی انجام بہت برا ہوا تھا نا، رسوا کن ہوا تھا۔ اور پھر ابو جہل جو ابو الحکم کہلاتا تھا، کیونکہ وہ بہت حکمت والا تھا، بہت اختیارات والا تھا، لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوا؟ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے عزت کی ہیں
کہ ہم ان نافرمانوں کی پیروی نہ کریں۔ فرعون کے پاس جتنا بھی اقتدار تھا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رسوا ہوا نا، ڈوب کر مرا۔ قارون زمین میں دھس کر مرا، اور ابو لہب کا انجام بہت برا ہوا تھا، اور ابو جہل کا انجام بھی ذلت آمیز ہوا۔ تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عزت اللہ پاک کی اطاعت کرنے میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، اللہ پاک کی فرما برداری کرنے میں ہے۔ خواہ کسی نافرمان انسان کے پاس دنیا کی کتنی بھی دولت ہو، جیسے قارون کے پاس تھی، یا پھر فرعون جیسا اقتدار ہو، لیکن وہ ذلت اور نافرمانی سے نہیں بچ سکتا اگر وہ اللہ پاک کا نافرمان ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کے اس نام کو 92 ٹائمز ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سارے دوسرے صفاتی ناموں کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے، جیسے العزیز الحکیم آتا ہے، یعنی عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کا غلبہ حکمت کے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح سے العزیز الحمید، یعنی وہ عزت والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعریف والا بھی ہے۔ اسی طرح سے العزیز الوہاب آتا ہے، یعنی زبردست غلبے والا ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح سے العزیز الرحیم آتا ہے، یعنی وہ زبردست قوت والا ہے مگر ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے۔ اسی طرح سے العزیز العلیم آتا ہے کہ وہ غلبے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ پھر العزیز الغفار آتا ہے کہ وہ زبردست غلبے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ العزیز الرحیم آتا ہے، اسی طرح سے العزیز الحمید آتا ہے، عزیز ذو انتقام آتا ہے، قوی عزیز، العزیز الغفار۔ لیکن سب سے زیادہ جو صفاتی نام اللہ پاک کا ملا کے استعمال کیا گیا ہے وہ العزیز الحکیم ہے، جو 50 ٹائمز آتا ہے۔ ایک تو العزیز ہے یعنی غالب ہے، اور پھر جب الحکیم بھی آ گیا تو مطلب یہ ہوا کہ غالب تو ہے لیکن اس کا غلبہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں جب کسی کے پاس غلبہ آتا ہے، اقتدار آتا ہے، تو حکمت چلی جاتی ہے نا، وہ اپنے آپے سے ہی باہر ہو جاتا ہے، مگر میرا رب العزیز بھی ہے اور اس کے فیصلوں میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 260 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت مبارکہ نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ قرآن زبردست مہربان رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ سورہ صف کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ جمعہ کی پہلی آیت مبارکہ میں ہی فرما دیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وہ بادشاہ ہے، بہت پاک، غلبے والا، حکمت والا ہے۔ کیا ہماری تعریفیں، کیا ہمارا اختیار، سب کائنات تو اللہ رب العزت کی ہی تعریف کے گیت گا رہی ہے۔ اگر آج کسی کے پاس کچھ اختیار ہے بھی نا تو کل نہیں رہے گا، اسی طرح سے اپنی تعریفیں نہ کروایا کیجیے، اللہ ہی کی طرف اپنی تعریفوں کے رخ موڑ دیا کیجیے، یعنی سب کچھ اللہ رب العزت نے ہی عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ سبا آیت مبارکہ نمبر 6 میں بڑا ہی پیارا انداز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ تو سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مجادلہ آیت مبارکہ نمبر 21 میں فرما دیا
کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یعنی اللہ رب العزت یہ بات لکھ چکے ہیں کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر فتح اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوئی تھی نا، تو پھر آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو اور اپنی فتح کو یقینی کیوں نہیں بنا لیتے؟ العزیز ہی کے ساتھ جڑ کر ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، فتح اور کامیابی یقینی بن جاتی ہے۔ تو العزیز کے ساتھ جڑ جائیے۔ اور پھر العزیز تو وہ ہے جو اپنے پیارے بندوں کی ذلت پہ بھی راضی نہیں ہوتا، اس لیے تو اس نے انسان کو اکرام کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ نمبر 70 میں فرمایا ہے نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ اور پھر کلمہ توحید سے مزید عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور حقیقی عزت کا معیار بھی یہی ہے کہ العزیز سے تعلق کو جوڑ لیا جائے۔ عمل کی بات لے لیجئے، کبھی اپنے نفس کو کسی غیر کے سامنے نہ جھکانا، عزت اور عبودیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے رکھیے گا، اور کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں مگر وہی اللہ بس۔ اور پھر جب بھی کوئی مشکل آئے تو العزیز سے کہیے کہ اے العزیز آپ مجھے عزیز ہیں، آپ بھی مجھے اپنا عزیز بنا لیجئے، میرے معاملات کو سلجھا دیجئے۔ استخارہ کر لیا کیجئے، اپنے معاملات کو العزیز کے سپرد کر دیا کیجئے، پھر دیکھیے کہ العزیز کیسے راستے نکالتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت مبارکہ نمبر 197 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنصَرُونَ، اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، یہ جو لوگ مزاروں پر اپنی منتیں مانگتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں، اللہ پاک کی صفات میں اس کے بندوں کو شریک کر رہے ہیں۔ جن کو انسان نے خود نہلایا، کفن پہنایا، دفن کیا، اگر وہ کچھ کر دینے کے قابل ہوتے یا کچھ کر سکتے تو قبر کی مٹی کو ہی ہٹا کر باہر آ جاتے۔ ہر قسم کی مدد صرف اللہ رب العزت سے طلب کیا کیجیے، صرف وہ ہی عزت عطا کرنے والا ہے، اور عزت اور مرتبہ تو صرف اسی کو ملتا ہے جو مخلوق پر سے اپنی نظر ہٹا دیتا ہے۔ آج ہماری بڑی نگاہ ہوتی ہے نا مخلوق کی طرف، مخلوق سے نظر ہٹا لیجئے اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیے، عزت دار بن جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، آپ جسے چاہتے ہیں سلطنت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں سلطنت چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں عزت چھین لیتے ہیں۔ سب بھلائیاں آپ ہی کے پاس ہیں، آپ ہی تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی عزت دینا یا عزت چھیننا یہ اللہ پاک ہی کے اختیار میں ہے، اور کسی سے عزت طلب مت کیا کیجیے۔ سورہ ممتحنہ آیت مبارکہ نمبر 5 میں خوبصورت دعا کا ذکر ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، بے شک آپ ہی تو غالب اور حکمت والے ہیں۔ آمین۔
اپنے لیے بھی دعا کیا کیجیے کہ اے اللہ ہمارا امتحان کافروں کے ہاتھ نہ لیجیے گا اور ان کے ذریعے سے ہمیں نہ آزمانا، ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرمانا۔ اور دعا کرتے رہا کیجیے کہ یا عزیز و عزنی، اے عزیز مجھے عزت عطا فرمائیے، اے عزیز مجھے غلبہ عطا فرمائیے، اے عزیز میرے لیے کافی ہو جائیے۔ تو پھر وہی اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے اور آپ در در دھکے کھاتے نہیں، رسوا ہوتے نہیں پھریں گے، عزت بھی ملے گی اور غلبہ بھی ملے گا۔ ویسے بھی کس سے لینی ہے ہمیں عزت؟ یہ جو ہم آپ دوسروں کے کلچر، دوسروں کے فیشن شوق سے اپناتے ہیں کہ شاید اس سے عزت مل جائے اور ہم عزت دار کہلائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ العزیز سے تعلق جوڑیے تو عزت دار بن جائیں گے۔ قوت چاہیے، مدد چاہیے تو اپنے رب العزیز سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ تو کرنا کیا ہے کہ اللہ پاک کے اس غلبے کو محسوس کر کے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ اطمینان اور سکون زندگی میں اترنا شروع ہو جائے گا، اور جو انسان بھی لوگوں کے غلبے یا خوف اور اس کے ظلم سے ڈرتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان سے ڈرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لے لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان کی اس طرح سے مدد فرماتے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیے، نیکیاں کرتے چلے جائیں، اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی خوبصورت خوبیوں کی بہترین پہچان کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اور اپنے رسول کی، اپنے دین کی اور دین والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔